5 ایسے افراد جن کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ وہ 5 افراد کون سے ہیں جو قربانی کریں گے بھی اللہ کی راہ میں، پر اللہ ان کی قربانی کو قبول نہیں کرے گا؟ دیکھیں نا، عید قربان کے موقع پر بہت سارے لوگ قربانیاں کرتے ہیں، اور ہر ایک کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ یار میں جانور خوبصورت سے خوبصورت لے کے آؤں اور میرا جانور سب سے مہنگا ہو۔ وہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ خوبصورت ہے، یہ مہنگا ہے۔ وہاں پر تو آپ کی نیت پر ڈپینڈ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی نیت کو دیکھے گا۔ اللہ کریم جل شانہ اپنے بندے کی جو نیت کا اسے ثمر عطا فرمائے گا۔ ویسے تو بات یہ ہے کہ جانور خوبصورت ہی قربان کرنا چاہیے اس کی بارگاہ میں۔ تو 5 افراد کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اللہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ تو آئیے ایک مرتبہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک طیب طاہر بارگاہ میں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین۔ دعا کرتے ہیں مالک مولا عز و جل، جو لوگ قربانی کرنے جا رہے ہیں اللہ سب کی قربانی کرنا قبول فرما، اور ہمیں ریاکاری سے محفوظ عطا فرما۔ خالصتاً اللہ اپنی رضا کی خاطر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیار دوستو، بات یہ ہے، قربانی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ قربانی اپنی جو ہے نا میں کی قربانی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو عید قربان کے موقع پر ایسے بڑے سارے احباب آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے قربانی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ آپ ان کی بھی لسٹ بنا لیں۔ تو وہ 5 لوگ کون سے ہیں کہ جن کی قربانی اللہ کو قبول ہی نہیں ہے؟ وہ گنہگار بندے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح یہ دیکھیں ہمارا جو معاشرہ ہے نا، ہمارا معاشرہ بہت آگے چلتا جا رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ اور وہ 5 افراد کون سے ہیں میں آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلے وہ بندہ جس کی اللہ قربانی قبول نہیں کرے گا، چاہے وہ جتنی خوبصورت مرضی قربانی لے آئے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ جتنا مہنگا جانور لے آئے، جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، جو اپنے والدین کا دل دکھانے والا بندہ ہے، جو اپنے والدین سے اچھا سلوک نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اللہ ایسے بندے کی قربانی کو قبول نہیں فرمائے گا۔ بات یہ ہے کہ والدین کو ایسے نہ سمجھے، والدین کی دعا اللہ تعالیٰ کا عرش ہلا دیتی ہے۔ بہت مقام ہے کہ بندے کو والدین کی دعا جو ہے نا ایسے زمین سے اٹھاتی ہے اور عرش پہ لے جاتی ہے، والدین کی دعا، ٹھیک ہے؟ تو جو والدین کا نافرمان ہے، جو والدین کا فرما بردار نہیں ہے، اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2، شرک کرنے والے شخص کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتا ہے، وہ لاکھ قربانیاں کرے، ٹھیک ہے؟ جو کسی کو شریک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ نمبر 3، حرام کمانے والا، حرام کھانے والا، حرام کھلانے والا، اس کی بھی قربانی اللہ قبول نہیں فرماتا، ٹھیک ہے؟ کوشش کرے حلال 2 نمبری والا پیسہ نہ کمائیں، ٹھیک ہے؟ قربانی کے لیے حلال پیسے اکٹھے کریں اور اس کی قربانی کریں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ سود خور کی قربانی بھی قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ سود خور کی قربانی بھی قبول نہیں فرماتا۔ بچی سود خوری اللہ کو ناپسند ہے۔ سود خور تو ایسے ہے کہ رب سے اعلان جنگ ہے، تو پھر رب اس بندے کی کیسے قربانی قبول فرمائے گا کہ جو سود کا کاروبار کرتا ہے، جو سود کا لین دین کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سود والے پیسوں سے قربانی اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ نمبر 5، آخری بندہ وہ جو قربانی تو کرتا ہے پر اس کی نیت
ٹھیک نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے مہنگا جانور لے آئے گا، ٹھیک ہے، دکھلاوے کے لیے جناب اچھا جانور، جی میری واہ واہ ہو، ٹھیک ہے، سب کہتے جی چودھری صاحب کا، گجر صاحب کا، فلاں صاحب کا جناب جانور بڑا چنگا ہے، بہت خوبصورت ہے، بڑا مہنگا لیا ہے۔ اگر دل میں ریاکاری ہے نا، ٹھیک ہے، دکھلاوا ہے، تو اللہ ایسے بندے کی قربانی قبول نہیں فرماتا، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں کہ ان باتوں سے باز رہیں، ان کاموں سے بچ جائیں، تو اللہ تعالیٰ امت مسلمان